خانہ کعبہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ یہ اتحاد، محبت اور ایمان کی علامت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کا سب سے بڑا نشان ہے۔ جو بھی مسلمان خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے اس کے دل میں ایمان، سکون اور اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ سرور کائنات آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت ایک شخص کعبہ میں داخل ہوگا جو خانہ کعبہ کو گرا دے گا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سمندر میں بہا دے گا، کعبہ کے زیورات چوری کرے گا اور غلاف کو پھاڑ کر اپنی چادر بنا لے گا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ شخص کون ہوگا؟ اس کی نسل و خاندان کیا ہوگا؟ اس کا حلیہ کیا ہوگا؟ اور وہ کیوں خانہ کعبہ کو گرائے گا؟ حضور اکرم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور ایسی تفصیل بتائی کہ سب ہی رونے لگے۔ پیارے دوستو، اس واقعہ سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور ظاہر ہے کہ جس کا گھر ہوتا ہے وہی اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، لیکن یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ایک شخص خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ یہ یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی بہت بار کعبہ کو گرانے کی کوشش کی گئی لیکن کوئی بھی اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ایک دفعہ یمن کے بادشاہ ابرہہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تھی تو اس کا کیا حشر ہوا تھا یہ سبھی جانتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 25 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کے فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں ایک بہت ہی شاندار اور عالی شان گرجا گھر بنایا اور یہ کوشش کی کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غیظ و غضب میں جل بن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں پاخانہ کر کے اس کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہوگا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کو فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا، اور اس کی فوج کے اگلے دستہ نے مکہ والوں کی تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ حضرت عبدالمطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبدالمطلب اس واقعہ سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ معاملہ میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمہ میں بلایا، اور جب حضرت عبدالمطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، رعب دار اور نہایت حسین و جمیل آدمی ہے جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر گیا، آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عبدالمطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں ان سب مویشیوں کے ہمارے سپرد کر دیجیے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار مکہ، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کو ایک کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کے بچائے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میری گرجا کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس کی بات سن کر حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ یہ آپ اور خدا کا معاملہ ہے، آپ جانے اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون ہوں؟ اس بات کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دیا اور عبدالمطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دوروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازہ کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ وزاری کے ساتھ دربار الہی میں اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور
صلیب والوں اور صلیب کے بیچاریوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ حضرت عبدالمطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جڑار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم بیٹھ گیا۔ ہر چند مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان لشکروں نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور و شور سے سنگ باری شروع کر دی کہ آن کی آن ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگ باری خداوند قہار و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوتی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابرہہ کے فوج ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تباہ برباد ہو گئے تھے۔ واقعہ اصحاب فیل کے زمانے میں مکہ والے کا کافر تو تھے مگر بیت اللہ کی تعظیم کرتے تھے اور اس کی حرمت پامال نہیں کرتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو ابرہہ اور اس کے لشکر سے بچا لیا۔ لیکن کعبہ کو گرانے میں کوئی اس وقت کامیاب ہو سکے گا جب مقامی لوگ بھی کعبہ کی حرمت کو پامال کرنا شروع کر دیں گے اور اس کی حرمت کا پاس نہیں کریں گے۔ جب وہ بیت اللہ کی خدمت اور اہتمام سے پہلو تہی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے گا۔ بے شک بہت دفعہ کعبہ کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن کوئی کامیاب نہ ہوا۔ لیکن قیامت کی نشانیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی یہ بتائی ہے کہ ایک شخص خانہ کعبہ کو گرانے میں کامیاب ہو جائے گا، نہ صرف کامیاب ہوگا بلکہ کعبہ کے ٹکڑے کر کے سمندر میں پھینک دے گا، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم فرما دیا ہے۔ جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے وہ کام ہو کر ہی رہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے تھے وہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق سمندر کے پانی کے قطرے کے برابر بھی نہیں۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور عام انسانوں کے علم میں بہت ہی بڑا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کے بارے میں بھی علم ہوتا تھا جن کے بارے میں ہم گمان تک نہیں ہوتا تھا۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بابرکت ذات ہے، اس کے علم کے بارے میں معلوم کرنا تو کسی کے بس کی بات نہیں۔ محدثین اکثر علماء کرام کا کہنا ہے کہ جب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو خانہ کعبہ کو گرائے جانے کا قصہ پیش آئے گا۔ جن لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہے ان کو اس کے بارے میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان نشانی ہے، جب تک کعبہ قائم ہے اس وقت تک دنیا میں قائم و دائم رہے گی۔ جب خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا تب قیامت رونما ہوگی۔ جب قیامت قریب آئے گی ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، پھر قیامت آ جائے گی۔ اس کمینے حبشی کے بارے میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس حبشی کی شکل و صورت ایسی ہوگی، ایک چھوٹی چھوٹی پنڈلوں اور والا حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ جبکہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گویا میں اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبہ کے پتھر اور اینٹوں کو اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ بخاری شریف میں ہے، قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پردہ کرنے کے بعد جب لوگوں کو سینوں سے قرآن پاک اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ اس حدیث میں افحج کا لفظ ہے، اور افحج وہ ہے جو اکڑتا ہوا چلے یا چلنے میں اس کے دونوں پنجے تو نزدیک رہیں گے اور دونوں ایریوں میں فاصلہ رہے۔ وہ حبشی مردود جو قیامت کے قریب کعبہ ڈھائے گا وہ اسی شکل میں ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس کی آنکھیں نیلی، ناک پیلی ہوئی ہوگی، پیٹ بڑا ہوگا، اس کے ساتھ اور لوگ ہوں گے۔ وہ کعبہ کا ایک ایک پتھر اکھاڑ ڈالیں گے اور سمندر میں لے جا کر پھینک دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائے گی، اس گھر کی حرمت کو اس کے
رہنے والے ہی پامال کریں گے، اور جب ایسا ہوگا تو پھر عربوں کی ہلاکت اور بربادی کے بارے میں پوچھا نہ جائے گا۔ پھر حبشہ سے ایک لشکر آئے گا جو کعبہ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس تباہی کے بعد پھر اللہ کا یہ گھر کبھی آباد نہ ہو سکے گا، یہی لوگ اس کا خزانہ بھی نکال کر لے جائیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل حبشہ کو چھوڑے رہو جب تک وہ تمہیں چھوڑے ہوئے ہیں، کیونکہ کعبہ کے خزانے کو سوائے ذو السقیتین حبشی کے کوئی اور نہیں نکالے گا۔ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وصال کے بعد جب سینوں سے قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ یہ قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ان قیامت کی نشانیوں سے متعلق روایت میں چند ایک معاملات و شخصیات کو چھوڑ کر ان کا وقوع ہونے کا وقت، حالات، شخصیات و اقوام عالم کا معاملہ کافی مبہم ہے اور واضح نہیں ہے کہ اس پر کوئی ہمتا رائے دی جا سکے کہ کب کون کیسے خروج کرے گا وغیرہ۔ آج کل کے سیاسی تناظر میں لوگ اور اکثر علماء کرام یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس قیامت صرف چند سالوں یادیوں میں آنے والی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سب قیاس آرائیاں سادہ لوح عوام الناس کو محفوظ کرنے اور عمل و جہاد سے دور کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ اگر گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو بڑے بڑے فتنے تو کئی صدیوں پہلے سے ہی رونما ہونے شروع ہو گئے تھے۔ کتنے ہی لوگوں نے مہدی ہونے کا ڈرامہ رچا، کتنے ہی دفعہ مسلمان اور یہود و نصارہ میں بڑی جنگیں ہوئی، کتنی مرتبہ قبلہ اول فتح ہوا، کتنی مرتبہ قبلہ اول پر یہود کا قبضہ رہا، کتنے مرتبہ دجال نما انسان پیدا ہوئے، لیکن ان کا ذکر قرب قیامت کے سلسلے میں نہیں ہوتا۔ صرف 20ویں اور 21ویں صدی کے سیاسی معاملات و واقعات کو ہی قرب قیامت سمجھ لیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق آپ کی وفات کے بعد کا سارا زمانہ قرب قیامت ہی ہے، چاہے کتنی صدیاں بیت جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا سننا اور آپ کا سنانا